بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے بادشاہ اور چار شہزادے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک عظیم انسان سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ رہتا تھا۔ وہ عدل و انصاف کا پیکر تھا اور اس کی رعایا اسے بہت محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کے چار بیٹے تھے، شہزادہ تیمور، شہزادہ فیاض، شہزادہ نیاب اور شہزادہ ایاز۔ شاہ صاحب نے جب عمر رسیدہ ہوئے تو اس نے اپنی سلطنت کے مستقبل کی فکر لاحق ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو تخت سونپ دیا جائے، مگر فیصلہ کرنا نہایت مشکل تھا، کیونکہ چاروں شہزادے اپنے اپنے انداز میں بہادر، عقل مند اور خوب سیرت پسند تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے مقام وزیر اور درباروں کو بلایا اور مشورے کے بعد طے پایا کہ شہزادہ اپنے بیٹوں کو ایک خاص امتحان لے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان میں سے کون زیادہ قابل اور لائق ہے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو دربار میں بلایا اور کہا، میرے بیٹوں، وقت آ گیا ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو تخت کا وارث بناتا ہوں۔ میں تمہیں 1 سال کا وقت دیتا ہوں اور تم سب چاروں مختلف سمتوں میں سفر کرو اور ہر ایک اونٹ اور خوراک اور کچھ سونا دیا جائے گا۔ تمہیں ایسا خزانہ، ایسی نعمت یا ایسی کوئی چیز تلاش کرنی ہے جو دنیا میں سب سے قیمتی ہو۔ جو سب بہترین چیزیں لے کے آئے گا وہ تخت کا تاجدار کا وارث ہوگا۔ چاروں شہزادے خوش ہوئے اور جوش کے ساتھ تیار ہو گئے۔ بادشاہ نے دعا دی اور یوں چاروں الگ الگ سمتوں میں نکل گئے۔ شہزادہ تیمور کا سفر تھا شمال کی طرف کا۔ شہزادہ تیمور اپنے شاہی لباس میں ملبوس اپنے وفادار خادم کے ساتھ شمال کی طرف روانہ ہوا۔ سفر دشوار گزار تھا۔ برفانی پہاڑ، گہرے جنگلات اور طوفانی ہوائیں اس کے راستے میں رکاوٹیں بنیں۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد تیمور اور اس کا نوکر پہاڑ کی بستی میں جا پہنچا۔ اس نے ایک عجیب بات سنی، ایک غار میں ایک جادوئی ہیرا چھپا ہوا ہے جو رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی کی طرح چمکتا ہے۔ بہت سی مشکلات، برفانی طوفان اور درندوں کا سامنا کرتے ہوئے تیمور نے وہ ہیرا حاصل کیا۔ یہ ہیرا واقعی اپنی چمک دمک میں ایک مثال تھا۔ شہزادہ فیاض، اس کا سفر جنوب کی طرف کا تھا۔ شہزادہ فیاض نے جنوب کا رخ کیا۔ اس نے ریگستان کی جھلسا دینے والی گرمی کو جھیلا، پیاس اور تھکن کے عالم میں ایک دور دراز قبیلے میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک نادر پرندے کا علم حاصل کیا جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا، عقل و دانائی سے بھرپور مشورے دیتا تھا۔ فیاض نے کئی آزمائشوں کے بعد وہ پرندہ حاصل کر لیا۔ پرندہ نہایت خوبصورت تھا، اس کے پروں میں قوس و قیاس کے رنگ جھلکتے تھے اور اس کی آواز میں موتی جیسی صفائی تھی۔ شہزادہ نیاب کا سفر مشرق کی طرف۔ شہزادہ نیاب مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ وہ دریاؤں، جنگلوں اور پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا ایک جادوئی وادی میں پہنچا جہاں ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس چشمے کا پانی ہر مرض کا علاج تھا۔ لوگ دور دور سے آتے اور شفا یاب ہو کر واپس جاتے۔ نیاب نے بڑی محنت اور عقل مندی سے وادی کے محافظوں کو قائل کیا اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے جانے دیا تاکہ اپنے باپ کو دکھا سکے کہ محافظوں نے اسے تھوڑا سا پانی کی اجازت دی ہے اور یوں نیاب شفا بخش پانی ساتھ لے کر واپس آیا ہوں۔ شہزادہ ایاز کا سفر مغرب کی طرف کا تھا۔ شہزادہ ایاز نے مغرب کی راہ لی۔ اس کا سفر آسان نہ تھا۔ اس نے شہروں کی چمک دھمک دیکھی، بازاروں کی رونقیں سے سراہا، مگر اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ مزید دور نکلتا گیا حتیٰ کہ وہ ایک غریب بستی میں پہنچا جہاں پہ بھوک، بیماری اور غربت کا دور تھا۔ وہاں اس نے ایک بوڑھی ماں کو دیکھا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ایاز نے سوچا، کیا فائدہ ایسی قیمتی اشیاء کا جو انسانوں کے درد کو کم نہ کر سکیں۔ ایاز نے اپنے پاس موجود سارا سونا، اپنا اونٹ، اپنی خوراک سب غریبوں میں بانٹ دی اور ان کے لیے کھانا خریدا اور دوائیاں لائیں، ان کے گھر کی مرمت کروائی اور بیمار بچوں کا علاج کروایا۔ جب سب کام مکمل ہو گیا تو ایاز کے پاس کچھ نہ بچا۔ وہ خالی ہاتھ مگر پرسکون اپنے دل کے ساتھ واپس آیا، محل کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی کا دن۔
ایک سال مکمل ہونے کے بعد چاروں شہزادے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ پہلا شہزادہ چمکتا ہوا ہیرا لے کر آیا، دوسرا شہزادہ بولنے والا جادوئی پرندہ لے کے آیا، اور تیسرا شہزادہ شفا بخش پانی لایا، چوتھا شہزادہ ایان خالی ہاتھ آیا۔ بادشاہ نے باری باری ہر شہزادے کے سوالات کیے اور ان کی لائی ہوئی اشیاء کو بغور دیکھا۔ آخر میں نے اس شہزادے ایاز سے پوچھا، تم کیا لائے ہو؟ میرے بیٹے ایاز نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، میں نے وہ چیزیں دیکھی جو قیمتی تھی، مگر دل میں گواہی نہ دی کہ سب سے قیمتی چیز انسانیت کی خدمت ہے۔ میں نے اپنی دولت، اپنی آزائشیں اور اپنے خواب ان غریبوں کی بھلائی کے لیے قربان کر دیے۔ میں خالی ہاتھ آیا ہوں، مگر دل میں مطمئن ہے کہ میں نے اپنے رب کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد دربار میں سناٹا سا چھا گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تخت سے اٹھا اور ایاز کو گلے لگا لیا اور بلند آواز میں اعلان کیا، حقیقی بادشاہ وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ شہزادہ ایاز میرا جانشین ہوگا۔ ساری رعایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، نعرے بلند ہو گئے۔ شہزادہ ایاز نے سلطنت سنبھال لی اور برسوں تک عدل، محبت اور قربانی کی مثال قائم کی۔ اس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ اصل حکمران اپنی مال و دولت نہیں، دل کی دولت سے ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل بادشاہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔